اپنی قسم پرسی اور غریب حالی پر بابا جی کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ ان کے شب و روز انتہائی تنگ دستی میں گزر رہے تھے۔ بے بسی کی انتہا تب ہوئی جب ان کے پاؤں میں جوتے بھی نہ رہے۔ حالات سے مجبور ہو کر وہ اللہ سے شکوہ کرنے مسجد چلے گئے۔ دل میں آیا کہ آج تو اللہ سے خوب رو رو کر شکایت کروں گا۔ مسجد گئے، نماز پڑھی اور دل کا سارا غبار آنسوؤں میں نکال کر باہر نکلے تو ایک عجیب منظر ان کا منتظر تھا۔ انہوں نے مسجد کی سیڑھیوں پر ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا جس کے سرے سے پاؤں ہی نہیں تھے۔ ان کے دل کو دھچکا لگا، ضمیر نے ملامت کیا اور اندر سے آواز آئی کہ اگر اس وقت جوتے نہیں تو کیا ہوا؟ پاؤں تو سلامت ہیں، اگر کھانے کو کچھ نہیں صحت تو ہے، اگر زندگی تنگ دستی کا شکار ہے سانس تو چل رہی ہے۔ ان کی روح کو چوٹ لگی، غلطی کا احساس ہوا اور فوراً سجدے میں گر کر گڑ گڑانے لگے۔ اپنے شکوہ شکایت پر اللہ سے معافی مانگی اور جسمانی سلامتی پر شکر ادا کرنے لگے۔ زندگی کیا ہے؟ ایک قیمتی متاع اور ایک نا اعتبار سفر جس میں کبھی خوشیوں بھرے کہکے ہیں تو کبھی آہوں اور سسکیوں کی دردناک آوازیں، کبھی تو انسان بے بسی کے عالم میں پانی کی ایک بوند کو ترستا ہے تو کبھی مال و دولت کی فراوانی میں ساری آرزوؤں کے پورا ہونے پر دنیا سے ہی دل بھر جاتا ہے۔ انسان کو نعمت کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ چھن جاتی ہے۔ حالت محرومی میں انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے بشرطے کہ اس کی زبان پر ناشکری نہ ہو، کیونکہ صبر کا مطلب ہی یہی ہے کہ زبان کو شکوہ و شکایت سے آلودہ نہ کیا جائے۔ جب تک انسان غم کے دروازے سے نہ گزرے اس کو تکلیف اور دکھ کا احساس نہیں ہوتا۔ اتفاق سے کبھی انگلی میں سوئی چبھ جائے تو اس کو بڑی تکلیف سمجھتا ہے، مگر یہی انسان جب کسی کٹے ہوئے بازوؤں یا بینائی سے محروم شخص کو دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ مجھ پر اللہ کا کتنا کرم ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جو شخص کسی انسان کو مصیبت میں مبتلا دیکھے پھر کہے تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا جس میں تجھے مبتلا کیا، تو اسے یہ مصیبت نہیں پہنچے گی، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ آپ کو بھی مصیبت میں مبتلا کر دیتا، مگر یہ اس کا فضل ہے جس کا شکر بجا لانا انسان پر فرض ہے۔ اپنی تربیتی زندگی میں جن بزرگوں کی صحبتوں میں رہا وہاں مجھے ایسے حالات سے بھی گزرنا پڑا جو عام زندگی میں بڑے سخت ہوتے تھے، مگر میں شیخ کا حکم اور اپنی تربیت سمجھ کر ان حالات کو قبول کرتا تھا، کیونکہ بقول بابا جی کے نفس کو دبانے اور کمزور کرنے کے لیے یہ سب چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اور ساتھ میں یہ احساس بھی زندہ کرنے کے لیے کہ جب دسمبر کی ٹھٹھرتی سردی میں کسی مفلس کو بدحال دیکھو تو بے اختیار اپنا گرم کوٹ اتار کر اس کو پہنا دو، کہ یہی جذبہ انسانیت ہے۔ زندگی کی بے ثباتی اور انسان کی بے بسی کا عالم دیکھنا ہو تو کسی ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں چلے جائیں، آپ کو احساس ہوگا کہ درد سے تڑپتے انسان اور آہوں سسکیوں سے بھرپور التجائیں کیا ہوتی ہیں۔ مرض الموت میں مبتلا کسی انسان کے لواحقین کی دل چیرنے والی آہوزاری کہ یا خدا بس ایک دفعہ اس کو واپس زندگی کی طرف بھیج دے، آپ کو زندگی کی قدر دلانے کے لیے کافی ہوگی۔ آپ جیل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ قید و بند اور تنہائی کی اذیتوں سے تنگ آ کر موت کی دعا مانگنے والے لوگ کس کیفیت میں ہیں۔ آزاد فضاؤں میں سانس لینے کی قدر تب جا کر پتہ لگتی ہے۔ کسی دارالامان میں جا کر دیکھ لیں کہ کیسے نوجوان لڑکیاں اپنے ہی رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے ستم سے تنگ آ کر گھر سے باہر اور دوسروں کے سہاروں پر جینے پر مجبور ہیں۔ اپنی خودداری اور چار دیواری کی قدر تب معلوم ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ کسی بھی باشعور انسان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ دراصل یہ قانون قدرت ہے تاکہ ہر انسان کھلی آنکھوں سے دیکھ لے کہ میں جن نعمتوں پر ناشکری کر رہا ہوں دوسرے شخص کے پاس تو وہ موجود ہی نہیں۔ ایسے واقعات اور افراد کو دیکھ کر انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے جو کرم کیا ہے وہ میرے اعمال اور اوقات سے بہت بڑھ کر ہے۔ خوشی، راحت، سکون، صحت اور سب سے بڑھ کر سانس کی قدر تب معلوم ہوتی ہے جب کوئی انسان غم، درد، تکلیف، بیماری اور بے بسی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ ہارٹ اٹیک میں مبتلا ایک مریض کو سب سے مہنگے ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹروں نے کہا آپ کا آپریشن ہوگا جس پر تقریباً 20 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ مریض نے سنا تو رونے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا لگتا ہے کہ پیسوں کی قلت کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں۔ مریض نے کہا ایسی بات نہیں ہے، میری عمر 57 سال ہے۔ جس رب نے دل کی نعمت دی تھی 57 سالوں میں ایک دفعہ بھی اس نے فیس نہیں مانگی۔
مگر آج معمولی طبیعت کیا خراب ہوئی کہ ایک آپریشن کے لیے لاکھوں روپے لگانے پڑ رہے ہیں۔ خوش قسمت انسان وہی ہے جو اپنی موجودہ نعمتوں پر رب کا شکر گزار ہو اور اس ناپائیدار زندگی میں دوسروں کے کام آئے، بہترین اخلاق کی بدولت دوسروں کے لیے آسانیاں فراہم کرے اور دنیا کے لیے کچھ کر کے جائے، کیونکہ لوگ مر جاتے ہیں، وقت کی دھول میں بھول جاتے ہیں، مگر انسان کا بہترین کردار اور اس کی نیکی کبھی نہیں بھولتی۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کی طرف دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کم ہوں اور ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو اگر آج ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو مال و دولت کی بے جا حرص اور ناشکری کے جذبات سے بچ جائیں گے۔ یہ اقتباس قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب ابر مسلسل سے لیا گیا ہے۔